وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من لا يؤمن جاره بوائق. رواه بخاری و مسلم. ہم اس سے پہلے کی کلاس میں کس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے، ذرا کوئی بتائیے؟ تو آج انشاءاللہ اس حق کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے حق کے تعلق سے بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے بعد کسی کا حق رکھا ہے تو کس کا رکھا ہے؟ ماں باپ کا حق رکھا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے حق کو کیا کر دیا ہے؟ بانٹ دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ایک کے حق بتا دیا ہے. تو سب سے پہلا حق کس کا آتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا آتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں: كنت ردفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار. ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر آپ کے پیچھے کیا تھا؟ سوار تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا: یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد. کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بتایا کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے. وما حق العباد علی اللہ. اور بندوں کا اللہ پہ حق کیا ہے؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ عالم. میں تو نہیں جانتا، اللہ اس کے رسول بہتر طور پر جانتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بڑوں کا حق، بڑوں کا ادب. یہ حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کیا؟ جواب معلوم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کیا کرتے؟ بہتر طور پہ جانتے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ بڑوں کا حق پتا چلتا ہے، کس طرح ادب سے جواب دینا چاہیے، کس طرح ان سے ادب سے بات کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق اللہ علی العباد اللہ یشرکہ. بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارے. پاس ایک آدمی آتا، عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں مجھ پہ ان کے کوئی آثار، سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. نہ تو یہ ہمارے گاؤں کا تھا، نہ تو سفر کے آثار نظر. سفر کے آثار یعنی اگر کوئی دور دراز سے آتا تو اس کے بال کیسے ہوتے؟ مٹی میں ملے ہوئے، پھر کپڑے خراب ہو جاتے. نہ تو سفر کے آثار نظر آ رہے تھے، نہ تو ہم میں سے کوئی اسے جانتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ کے استاد کا ادب احترام کرتے ہوئے سوالات جوابات کیے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ حدیث جبرائیل سے استاد سے کس طرح ادب سے بات کیے تھے. آ کے اپنے گھٹنے سے گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کر بات کیے تھے. پھر وہ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر، تمہیں پتا ہے یہ کون تھے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: نہیں پتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم. یہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے. یہ کیوں آئے تھے؟ آپ کو دین سکھانے کے لیے. تو حقوق میں سب سے پہلا حق استاد کا آتا ہے، والدین کا آتا ہے. اس کے بعد دوستوں کا، بھائیوں کا، ہر ایک کا الگ الگ حقوق ہے. دوستوں کے ساتھ کیسا حق رکھنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا بھی حق بتایا ہے. پڑوسیوں کا کیا حق ہوتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: واللہ لا یؤمن. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ بندہ ہرگز کیا نہیں ہوگا؟ مومن اور مسلمان نہیں ہوگا. تو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. پھر صحابہ نے سوال کیا: کون مومن نہیں ہوگا، کون ایمان والا نہیں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے پڑوسی اس کے تکلیف سے کیا نہ ہو، محفوظ نہ ہو. تو ہم اور آپ کو بھی پڑوسیوں کے حق ادا کرنی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر ان سارے حق ادا نہیں کریں گے، ساروں کا حق ادا نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ رب العالمین کیا کرے گا؟ ہمارے اعمال کو چھین کر جو مظلوم ہے اسے کیا کر دے گا؟ دے دے گا.
اب ایک حدیث سناتا ہوں, آخری حدیث انشاءاللہ, اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کے نماز کے بعد صحابہ کے درمیان بیٹھ کر ہوتے ہیں اور صحابہ سے سوال کرتے ہیں کہ اتدرون ما المفلس, اے صحابہ تم جانتے ہو کہ کنگال شخص کون ہوتا ہے, تو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا المفلس فینا, ہمارے پاس تو کنگال اور مفلس تو وہی ہے, ولا دینار ولا درہم ولا متاع ولا مال, جس کے پاس نہ تو دینار ہو, نہ تو درہم ہو, نہ تو روپیہ پیسہ ہو, نہ تو گھر ہو, نہ تو بنگلہ ہو, تو ہمارے نزدیک وہی کنگال ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس فی امتی, لوگوں یاد رکھو اس امت کا بھی کوئی مفلس ہوتا ہے. ہم کس کے امتی ہے؟ اللہ کے نبی کے امتی ہے, رسول کے امتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس فی امتی, میرے امت کا بھی کوئی مفلس ہوتا ہے, میرا امت کا بھی کوئی کنگال ہے. یاتی یوم القیامتی, کل قیامت کے دن آئے گا, بصلاۃ, نماز لے کر آئے گا, وبزکات, زکات لے کر آئے گا, وبحج, حج لے کر آئے گا, وبعمرۃ, عمرہ لے کر آئے گا. فیقبل, وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے دربار میں کیا ہوگی؟ قبول ہوگی, قبول ہوگی. لیکن اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ اللہ کا تو حق ادا کرے گا, لیکن بندوں کا کیا کرے گا؟ حق ادا نہیں کرے گا. قد شتم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا, اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ اس کو گالی دی ہوگی, اس کو مارا ہوگا, اس کو ناحق طور پر مارو. آج ہم کلاس میں کسی یدخل فی النار, آخر میں کیا کرے گا؟ جہنم میں داخل کر دے گا. تو حقوق کی ادائیگی, حق کو ادا کرنا, استاد کا حق کیا ہے؟ اگر استاد کے ساتھ آج ہم دنیا میں بدتمیزی کریں گے, ان کی بات نہیں مانیں گے, نہ تو والدین کی بات مانیں گے, تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں لے کے دوسروں کو دے دے گا. تو اگر ہم نیکیاں بچانا چاہتے, دنیا میں کیوں ہے؟ کرنی چاہیے, اور اللہ رب العالمین سے اچھے اعمال, اچھے کام کرنے کی دعا مانگنی چاہیے, اور ہر ایک کے ساتھ ادب احترام, ہر ایک کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ادب احترام, اچھے سلوک, اور استاد کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنی چاہیے. انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں نا, آج سے انشاءاللہ استادوں کے ساتھ, اساتذہ کے ساتھ, ٹیچروں کے ساتھ, چاہے کون سا بھی ٹیچر ہو, اس کے ساتھ اچھے سے سلوک کریں گے انشاءاللہ. بولیے, دور سے بولیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اب آپ سے انشاءاللہ سوالات فیڈ بیک لیا جائے گا, آپ لوگ فیڈ بیک دیجیے. السلام علیکم ناظرین, میں محمد عادل, 99 ٹی وی میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. آج ہم غوثیہ ہائی اسکول میں یہاں پر موجود ہے, جو تالاب کٹا بھوی نگر پہ, جو سلم ایریا میں یہاں پر ایسا پیارا ماحول بنا کے رکھے ہیں یہ لوگ کہ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ سلم ایریا میں اتنا پیارا ماحول دینا بہت بڑی بات ہے, اور یہاں کے اسٹوڈنٹس میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. یہ اسٹوڈنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس میں جو ڈسپلن دیکھا ہے, ماشاءاللہ کافی ڈسپلن ہے. آج جو کلاس ہوئی ہے امت فاؤنڈیشن کی جانب سے, تو ان کے تعلق سے کچھ معلومات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بچوں کو کتنا سمجھ میں آیا اور یہ کلاسز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اس کے تعلق سے کچھ معلومات کرتے ہیں. My name is Abdul Qadir Adnan from 9th B, and this class is very beautiful and it is very important to us. امت فاؤنڈیشن کی جانب سے جو حافظ صاحب آئے رہے ہیں عبد الرحمان, آپ کو کتنا سکھائے, کیسا دکھا آپ کو؟ یہ ہمیں بہت اچھا دکھا, ہمیں علم کی معلومات بھی اچھی اور بڑھتی جا رہی تھی, اور استاد کا بہت ادب کرنا بھی چاہیے, یہ بہت لازمی ہے ہمارے لیے. کیا ایسے کلاسز ہونی چاہیے کہ جو آج جو لیکچر دیا گیا ویسے ہونے چاہیے اسلامی کلاسز؟ آج کے دور میں یہ کلاسز ہونا بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے. جی, ایسے کلاسز ہونا چاہیے انسان کے لیے, بہت ضروری ہے کہ جو ہے ایسے بچوں کو جو ہے ایسے کلاسز ہوتے رہیں تو بچوں میں جو ترقی ہوتی ہے, ان میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے موبائلوں میں جو لگے ہوئے ہیں بچے, اس سے پیچھے ہٹتے ہیں. تو آئیے اور بھی بچے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, یہاں پر معلومات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اب آئیے. چلیے, نام بولیے آپ کو. My name is Sheikh Ayan. شیخ, اس کلاس میں اسٹڈیز 8th B. 8th B. کیسا لگا آپ کو آج کی کلاس کا؟ اچھا لگا. اچھا دیکھا. ایسے ہونے چاہیے کلاسز اور بھی کہ جو ہے اسلامک لیکچرز ہونے چاہیے اسکول میں. یس, ہونا چاہیے. جی, آپ کیا کہیں گے آپ کے دوستوں کو جو ہے استاد سے جو ہے استاد کی قدر کرنا چاہیے, استاد کا احترام کرنا چاہیے؟ یس, کرنا چاہیے. دوستوں سے حق کی بات کرنا چاہیے. ویری گڈ. اور کیا سیکھے آج کی کلاس میں؟ آج کی کلاس میں وہ حق کا سیکھے. اور چلیے ٹھیک. چلیے, اور بھی میرے ساتھ لڑکے, نام بولیے. شیخ احمد. کون سی کلاس میں ہے؟ 8th کلاس. 8th کلاس میں. کیسا دکھا آج کا لیکچر, کیسا رہا, کس کے اوپر رہا آج کا لیکچر؟ ماشاءاللہ آج کا لیکچر اچھا تھا. استاد میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں
استاد کی عزت کرے اور استاد کا احترام کرے, استاد جو بولے وہ فالو کرے, استاد جو پڑھا رہے ہیں اس کو سیکھے, عمل کرے. ماں باپ کو جیسے درجہ دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں, ویسے استاد کو عزت دیں. اس سے پہلے بھی 3-4 کلاسز ہوئے ہیں اسلام کے ماحول آپ پہ. فالو کر رہے ہیں اسکول کے جو معلومات ہونے کے بعد فالو کر رہے ہیں اور وہ دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ ایسا کیسا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ. اس سے پہلے سر محرم کے واقعے میں بتائے تھے جو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. محرم میں جو لوگ کرتے اچھے کام کرتے, روزہ رکھنا چاہیے, روزہ اور جو ہے آج کی کلاس کے بارے میں بولیے, آج جو کلاس ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیے, کتنا آپ کو سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ آج کی کلاس میں اتنا سمجھ میں آیا کہ استاد کی عزت کرنا چاہیے, استاد کا ادب کرنا چاہیے, ماں باپ کے استاد کو سمجھنا چاہیے, استاد کا درجہ ماں باپ کے برابر ہے, اور علم حاصل کرنا چاہیے, اچھا پڑھنا چاہیے, اچھا لکھنا چاہیے. ویری گڈ, ویری گڈ. اچھا پڑھنا چاہیے, ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے, یہ بچے کی سوچ ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ایسے بچوں کو, ایسے ماں باپ کو جو اتنی اچھی سوچ رکھتے ہیں کہ جو ہے اور بھی میرے ساتھ بچے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات. تو ناظرین, ہم بھوانی نگر پہ یہاں پر اسکول ہے غوثیہ ہائی اسکول کے جو انچارج میرے ساتھ اہلیہ خلیل صاحب یہاں پر موجود ہے. ماشاءاللہ کافی اچھا ارینج کر رہے ہیں, ارینجمنٹ بڑا اچھا رہا ہے یہاں پر. اور یہ خاص طور سے دیکھا گیا ہے کہ جو ہے یہاں پر بچوں میں جو ڈسپلن دیکھے گئے, اور بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ محلے میں سنم ایریا میں اتنا اچھا ڈسپلن, اتنا اچھا ایٹماسفیئر دینا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہاں کے جو ہے کراسپونڈنٹ جو پرنسپل ہے اس کے تعلق سے بھی کچھ معلوم کریں گے ہمارے خلیل صاحب سے. سر, یہ اسکول کے جو چلانے والے اونر ہے, پرنسپل کا نام بتائیے. السلام علیکم. جی دیکھیے, غوثیہ میموریل ہائی اسکول جو کہ بھوانی نگر تالاب کٹے میں واقع ہے, یہ اسکول جناب ایم اے ماجد صاحب کریسپونڈنٹ ہے, اسکول کے پرنسپل ہیں. یہ اسکول قائم کرنے کا سر کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہاں کے جو سلم ایریا ہے, یہاں کے اسٹوڈنٹس کو, یہاں کے بچوں کو بس اچھے سے تعلیم دے کر وہ لوگ کو بھی ایک اچھے سے مقام تک پہنچایا جائے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے دور میں, آج کے ماحول میں تعلیم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے, خاص طور پر اس سلم ایریا میں جہاں پر جتنے بھی بڑے لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں, غیر تعلیم یافتہ ہیں. اس وجہ سے سر کا یہی مقصد ہے کہ یہاں پر یہ اسکول قائم کر کر یہاں کے بستی کے لوگوں میں تعلیم کو فروغ دینا, تعلیم کو آگے بڑھانا, تاکہ جو بھی فیوچر جنریشن ہے وہ لوگ کا مستقبل آگے چل کر بہتر ہو. بس یہی مقصد سے ماجد سر اسکول یہاں پر قائم کیے ہیں. اور ماجد سر کی یہی کوشش رہتی ہے کہ اسکول سے جتنی بھی کوشش کی جائے, بچوں کے لیے جو بھی کیا جائے, بچوں کی بھلائی کے لیے جتنے بھی انتظام ہو سکیں, جتنے بھی چیزیں ممکن ہو سکیں, ساری چیزیں بچوں کو فراہم کر سکیں. سر, یہ امت فاؤنڈیشن کے تعلق سے کچھ بات کرتے ہیں اپن کہ امت فاؤنڈیشن سے جو حافظ آ رہے ہیں آپ کے پاس 3-4 ہفتے سے, آپ مطمئن ہیں وہ امت فاؤنڈیشن سے؟ جی ماشاءاللہ, یہ ایک بہت اچھی بات ہے. امت فاؤنڈیشن کے لوگ جب ہمارے پاس آئے تھے, پرنسپل سر سے بات کیے تھے اس کے تعلق سے, جیسا کہ ہم کلاسز لینا چاہ رہے ہیں بچوں میں شعور بیداری کے تعلق سے. یہ بات سن کر پرنسپل سر, ماجد سر نے پہلے بات سنتے ہی وہ لوگ کو پرمیشن دے دی کہ آپ لوگ آ سکتے ہیں, کلاسز لے سکتے ہیں, کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ تعلیم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آج کے بالخصوص آج کے اس دور میں یہ بھی چیز ضروری ہے کہ اسکول کی تعلیم ہی ضروری نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر بچوں میں اسلامی معلومات بھی رہے, مورل ویلیوز بھی رہے, تو وہ لوگ کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے. بس بچوں کو تعلیم دینے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف وہ لوگ اسکول کی پڑھائی پڑھائے جائے, بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی قابل انسان بنایا جائے. قابل انسان بننے کے لیے بچوں میں یہ چیز ضروری ہے کہ وہ لوگ اسلامی معلومات, جو بھی مورل ویلیوز ہے, وہ ساری چیزوں سے واقف ہو سکے. اسی کنیکشن کے تھرو امت فاؤنڈیشن کے ذریعے ماشاءاللہ سے امت فاؤنڈیشن کا بھی بہت اچھا تعاون رہا ہے ہمارے ساتھ, اچھا کوآپریشن رہا ہے. ایوری ویک آ کر وہ لوگ بچوں سے ڈسکس کرتے ہیں, بچوں کو مورل ویلیوز, جو بھی اسلامی معلومات ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مورل ویلیوز ہے, ساری چیزیں اچھے سے بتاتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے بچوں میں بھی بہت اچھا امپرومنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے. وہ لوگ بھی جو بھی سن رہے ہیں اس پر عمل کر کر ایک ڈسپلین اپنے آپ میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ. اچھا, اسکول جو ہے ایک ایسا ہے ادارہ ہوتا ہے کہ جو ہے تعلیمی نہیں, اس کے اندر اخلاق بھی اجاگر کرے. یہاں ذمہ داران جو ہے اپنے جو ہے پورے دل کی گہرائیوں سے جو ہے بچوں کو جو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے, اسلامک ہو یا ایجوکیشن ہو. اس لیے جو ہے امت فاؤنڈیشن کو انہوں نے ہائر کیا, امت فاؤنڈیشن کو, اور امت فاؤنڈیشن کی جانب سے کچھ حافظ آ رہے ہیں ہر ہفتے کہ جو ہے ہر ہفتے میں جو اسلام کے قریب اسٹوڈنٹس کو لے کر آئے. یہ ایک بیڑا اٹھایا ہے. امت فاؤنڈیشن نے یہ بھی رکھا ہے کہ جو ہے
इस्लामिक के ताल्लुक से साथ साथ उसके साथ साथ ये भी रखा गया है कि जो है जिसमें कराटे भी हो सेहत के ताल्लुक से, जिसमें जो है टेक्नीशियन भी हो, और जिसके साथ जो है कंप्यूटर क्लासेस भी हो, ये भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। आइंदा चलकर जो है इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये भी जो है काम करना शुरू करेंगे। उम्मत फाउंडेशन का ये एक मुद्दा है कि जो है अपने मुस्लिम कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं और इस्लाम के करीब करें। तो जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया खलील सर कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम्स आप लोग को जो है आते रहेंगे, आपकी खिदमत में पेश होते रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।